اس لیے دیکھیں نا، آپ نماز پڑھتے ہیں، نماز سے فارغ ہوتے ہی آپ کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر، استغفر اللہ، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، میں اللہ سے معافی چاہتا ہوں۔ کیوں معافی مانگ رہے؟ استغفار کیوں؟ نماز کے بعد استغفار کیوں کر رہے ہیں؟ آپ نے نماز پڑھی ہے، کوئی گناہ تو نہیں کیا ہے؟ حج کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ، پھر جہاں سے لوگ لوٹ رہے ہیں وہاں سے لوٹو اور اللہ سے معافیہ طلب کرو۔ حج جیسا عظیم عمل کیا ہے، اس کے باوجود بھی اللہ حکم کیا دے رہا ہے؟ حج سے فارغ ہو جاؤ، اللہ سے معافیہ مانگو۔ کیوں؟ کیوں ایمان والا بندہ کوئی بھی نیکی کر رہا ہے، وہ نماز پڑھ رہا ہے، وہ روزے رکھ رہا ہے، وہ صدقات و خیرات کر رہا ہے، صدقہ خیرات کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا الذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلہ، کہ اللہ کے راستے میں جو نہ دینا ہوتا ہے اللہ کے راستے میں دیتے ہیں اور ان کا دل کانپ رہا ہوتا ہے، تھر تھرا رہا ہوتا ہے، وہ ڈرے ہوئے ہوتے ہیں۔ حج کرنے کے بعد کہا جا رہا ہے استغفار کرو۔ کیوں؟ کیوں بندہ عبادت کرنے کے بعد جب اپنی عبادت کو دیکھتا ہے، اللہ کی عظمت کو دیکھتا ہے، اس کا پہلا احساس عبادت کے بعد یہ ہوتا ہے ہم نے اللہ کی عبادت کا حق ادا نہیں کیا۔ ہم نماز پڑھ لیتے ہیں، اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے، اپنے جسم کو اپنے دل کو مجبور کر کے اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا کر لیتے ہیں، رکوع کر دیتے ہیں، سجدہ کر لیتے ہیں، پر اس نماز سے فارغ ہونے کے بعد یہ احساس ہمارا نہیں ہونا چاہیے یار بہت بڑا کام کر لیا، بہت بڑی نیکی کر لی۔ یہ بندہ نماز سے فارغ ہوتے ہی سوچتا ہے کہاں اللہ تعالیٰ کی عظمت اور کہاں اس کی تعظیم کے لیے ادا کی گئی میری یہ نماز۔ ایک طرف بندہ اپنی نماز کو دیکھتا ہے، دوسری طرف اللہ کی عظمت کو دیکھتا ہے، اس کو یہ بات سمجھ میں آتی کہ نہیں، یہ نماز تو اللہ تعالیٰ کی تعظیم کا حق ادا نہیں کر سکتی۔ اللہ تعالیٰ کی کبریائی اور بڑائی کے بیان کے لیے، اس کی عظمت کے اعتراف کے لیے یہ جو 2 رکعت نمازیں میں نے پڑھی ہے، اس نماز میں وہ بات تو ہی نہیں جو اللہ کی تعظیم کا، اللہ کی ثنا کا حق ادا کر سکے۔ اللہ کی نعمتوں کی طرف دیکھتا ہے، اپنی نماز کی طرف دیکھتا ہے، اس کو سمجھ میں آتا ہے اس سے تو اللہ کی شکر گزاری کا حق ادا نہیں ہو سکتا، تو وہ اللہ تعالیٰ سے معافیہ مانگتا ہے، استغفر اللہ، اللہ پڑھ تو لی میں نے پر میں تجھ سے معافی چاہتا ہوں، میں نہیں کر سکا۔ وہ تشہد میں ہی اس کو احساس ہو جاتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی مدد کا محتاج ہوں، اللہ سے دعا کرتا ہے ربی اعیننی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہ تعالیٰ میری مدد کر کہ میں تیرا ذکر کر سکوں، تیرا شکر کر سکوں، بہتر طریقے سے تیری عبادت کر سکوں۔ وہ حج کرتا ہے، اللہ سے معافیہ مانگتا ہے۔ ہم تو اللہ تعالیٰ کے بہت کمزور بندے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فرشتے، اللہ کی وہ مخلوق جو کسی معاملے میں اللہ کی نافرمانی نہیں کرتی، لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، کسی معاملے میں اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، جو اللہ حکم دیتا ہے سب کرتے ہیں۔ ایسے بھی اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں، جب سے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آسمان فرشتوں کے بوجھ سے بھرا ہوا ہے اور چرچرا رہا ہے۔ آسمان میں فرشتے بھرے ہوئے ہیں، وہاں کوئی جگہ نہیں بچی جہاں پر کوئی فرشتہ نہ ہو۔ اور یہ فرشتے کیا کر رہے ہیں آسمان پر؟ کوئی رکوع میں ہے، کوئی قیام میں ہے، کوئی سجدے میں ہے۔ کروڑوں اربوں سالوں سے اللہ تعالیٰ نے جب سے ان کو پیدا کیا ہے سجدے میں گرے ہوئے ہیں، اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں، اللہ کی حمد بیان کر رہے ہیں، سر جھکائے ہوئے ہیں۔ جب قیامت آئے گی تو سر اٹھائیں گے، جب قیامت آئے گی کروڑوں اربوں سال تک سجدے میں گرے ہوئے فرشتے سر اٹھائیں گے، اور سر اٹھاتے ہی ان کی زبان سے کیا نکلے گا؟ اللہم ما عبدناک حق عبادتک، اللہ تعالی ہم نے تیری عبادت کا حق ادا نہیں کیا، ہم سے نہیں ہو سکا۔